نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الحبیب الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان اور ماہانہ گوشہ درود کی اس عظیم اور مبارک مجلس کے تمام شرکاء، باجیاں، بیٹیاں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹے، اساتذہ، علماء، طلباء، طالبات اور مختلف تنظیمات کے نمائندگان، کارکنان اور جملہ محبین، متوسلین، متعلقین، اور خاص طور پہ علامہ احمد نواز انجم صاحب اور علامہ ارشاد حسین سعیدی صاحب اور دیگر جو نائب ناظمین اعلیٰ موجود ہیں اور گوشہ درود کی انتظامیہ کے متعلق لوگ موجود ہیں، اور علامہ غلام مرتضیٰ علوی ہے اور سید مشرف شاہ صاحب سمیت جو اس بابرکت عظیم کام کے انتظام و انصرام میں انوالو ہیں، ساروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس عظیم مرکز اور اس عظیم مشن اور اس عظیم کام میں اللہ رب العزت نے آپ کو مصروف ہونے کی توفیق دی، اور پھر آج آپ ماہانہ گوشہ درود، یہ جو اجتماع ہے حلقۃ الصلاۃ والسلام، اس میں شرکت کی اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ جل مجدہ آپ سب کی کاوشیں بشمول اس شرکت کے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور ان کی برکات سے اور سعادات سے اور نعمات سے سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ سب نے اور دنیا بھر کے رفقا نے اور وابستگان نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے جو گوشہ درود میں اور گوشہ درود کے نظام کے تحت اس مہینے جو درود پاک پڑھا، اور اس مہینے سے مراد جنوری 2016 ہے، جو درود پاک پڑھا گیا صرف ایک ماہ میں، الحمدللہ تعالی اس کا عدد 1,57,92,53,221 ہے، جو گوشہ درود کی انتظامیہ نے لکھ کے میرے پاس بھیجا ہے۔ اور اس طرح مجموعی طور پہ اب تک درود پاک کا ہدیہ جو بھیجا گیا گوشہ درود کے نظام کے تحت، اس کا عدد 1 خرب اور 14 ارب اور 70 کروڑ کے قریب یہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ہدیہ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور پھر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی آج کی مجلس میں مجھے خیال آ گیا کہ ہم نے غالباً اکتوبر میں یا نومبر میں اس مجلس کا جب انعقاد کیا تھا اور میں نے اس پر گفتگو کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ایھا الولد، جو آپ نے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے اور نوجوانوں کے لیے، اور آف کورس
دین سے محبت رکھنے والے کارکنان کے لیے اور دین کی خدمت کرنے والے آقا علیہ السلام کی امت کے جمیع افراد کے لیے کچھ نصیحتیں کی جو اپنے کتابچہ ایھا الولد میں لکھ کے بھیجی۔ تو میں نے اس کو شروع کیا تھا اور اس کا پہلا پیراگراف یا پہلے چند جملے بیان کر کے پھر اس کی شرح میں نے پوری مجلس اور پوری نشست کی گفتگو منحصر کی تھی اس پر۔ اور مجھے آج ہی تھوڑی دیر پہلے یاد آ گیا کہ ہم نے خیال کیا تھا کہ ہم اس رسالہ کو گوشہ درود کی مجالس اور حلقات کے ذریعے تربیت کا سامان بنائیں گے، حاضرین کے لیے، طلبہ اور طالبات کے لیے اور سامعین و سامعات کے لیے۔ تو میں اسی مضمون کو آگے شروع کر رہا ہوں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں نے اس رسالے میں لکھا ہے، جس کا عنوان انہوں نے بنایا ایھا الولد، اے میرے بیٹے یا اے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ یہ منشور نصیحت ہے، نصیحت اور تربیت کا منشور ہے، اس کو مینیفیسٹو قرار دیتے ہیں۔ بڑا پیارا اصطلاح ہے جو امام غزالی نے اپنے اس جملے کو کے ذریعے اپنے رسالے کو دی ہے۔ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارک کے جز سے جو میں نے ابھی پڑھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور یہ اپنی امت کو تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری طرف اپنی شفقت اور رحمت اور خوشنودی اور رضامندی کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے، یا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا چہرہ مجھ سے پھیر لیا ہے، کہ اللہ رب العزت کا التفات ہے میری طرف یا مجھ سے اعراض کر لیا ہے، مجھ سے اپنا چہرہ شفقت پھیر لیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا تعین کرنا چاہے، جاننا چاہے، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص جاننا چاہے گا، کون ہے جو دین سے محبت رکھے، دین کی خدمت کرے، اور آپ سب دین کے خدام ہیں، ہم سب دین کے خدام ہیں، ہم نوکر ہیں اللہ کے رسول کے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کے اور اللہ کے رسول کی امت کے، ہم سب نوکر ہیں، بڑے عاجز اور بے وقعت قسم کے، بے قیمت قسم کے کارکن ہیں۔ ہماری نہ اپنی کوئی حیثیت ہے، نہ ہماری کاوشوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارے اعمال کی، نہ ہماری جد و جہد کی، نہ ہمارے افعال کی۔ یہ سب کچھ جو ٹوٹا پھوٹا ہم کبھی کبھار کر بیٹھتے ہیں اور کر پاتے ہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے۔ آپ سوچئے اگر اللہ رب العزت ہم سے کام نہ لینا چاہے، فیصلہ فرما لے کہ وہ اپنے دین کا کام ہم سے نہیں لینا چاہتا، کسی اور سے لے گا، تو آپ بتائیے دنیا کی کوئی طاقت ہے یا آپ میں اور ہم میں کوئی ایسی خفیہ طاقت یا صلاحیت یا قوت یا استعداد ہمارے اندر ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے امر کو روک سکیں یا اللہ رب العزت کے امر کا نفاذ معطل کر سکیں یا اللہ پاک کے امر کو پھیر سکیں؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اگر اللہ امر فرمائے کہ میں اپنا کام، اپنے دین کا کام کسی اور سے لوں گا، ان سے نہیں لوں گا، تو وہ امر اسی طرح نافذ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کا امر تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی شے کا ارادہ فرماتا ہے، کسی امر کا، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے، یا کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے،
یا کسی شے کے وجود پانے یا وجود نہ پانے، یا کسی معاملے کے اس طرح طے پانے یا اس طریق پہ طے نہ پانے کا۔ جب بھی وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرمایا اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو بس وہ اس ارادے کو عملی جامع فرمانے کا امر فرما دیتا ہے۔ فیقول لہ کن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی الوہی زبان سے لفظ کن بولتا ہے۔ لفظ کن کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ وہ فرماتا ہے ہو جا، اور ہو جا کا یہ کلمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ رب العزت کو، بس وہ اس کا ارادہ فرما لیتا ہے کہ ہو جا، اے شے ہو جا، اے یہ کام تو ہو جا، اے یہ معاملہ تو اس طرح طے پا جا، اے توفیق تو اس بندے کے ساتھ ہو جا۔ تو جس چیز کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کے ہونے کا کی طرف توجہ کر لیتا ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے۔ اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی قدرت اس شے کے ہونے کا ارادہ کر لیتی، فیکون، پھر وہ کام اسی طرح ہو جاتا ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ ہم اس کے دین کی خدمت کے لیے منہاج القرآن کے نام سے ایک تحریک بپا کی۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ ہم نے اس تحریک کو دین کا جو وسطیہ کا پہلو ہے، توسط کا، اعتدال کا، موڈریشن کا، اس کی محبت کا، مرسی کا، کمپیشن کا، ٹالرنس کا، نان وائلنس کا، لو کا، یہ جو پہلو ہے ہم نے دین کے اس پہلو کو دنیا میں اجاگر کیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہوئی، ورنہ کوئی اور بھی کر رہا ہوتا۔ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ پورا خطہ ہے، کرۂ ارضی ہے، باقی دنیا ہے۔ اس شد و مد سے یہ کام کسی اور ادارے، کسی اور تحریک، کسی اور تنظیم، کسی اور شخص کے ذریعے بھی ہو رہی ہوتی، اتنی قوت کے ساتھ پوری عالمی سطح پر، گلوبل لیول پر۔ اسلام کا یہ جو خوبصورت میسج ہے، پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اسلام وائلنس کا دین نہیں ہے، نان وائلنس کا دین ہے، مگر اس کو پوری دنیا میں آپ اجاگر کر رہے ہیں۔ منہاج القرآن بڑی بلند آواز کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں اجاگر کر رہا ہے، اتنی قوت سے، اتنی شرح صدر سے، اتنی کلیئرٹی سے، اتنی کریج کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کوئی اور نہیں کر رہا۔ اب کئی اسباب ہوں گے، لیکن میں تمام اسباب کا ایک سبب بیان کرتا ہوں، توفیق نہیں ہوئی۔ جب توفیق نہیں ہوتی تو اسباب خود بخود اس کام کے لیے، یا کام کے ہونے یا کام کے نہ ہونے کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسباب بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کے امر کا حصہ ہے، آپ کر رہے ہیں۔ گوشہ درود ہے، 24 گھنٹے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سارا پاکستان، ہندوستان، انڈیا اور پورے عالم عرب، باقی دنیا حضور کے عاشقوں اور غلاموں اور محبت کرنے والوں سے بھری پڑی۔ وسائل کی کمی نہیں ہے کسی کے پاس، پیسے بڑے ہیں، تو کسی اور نے گوشہ درود اس طرز پہ، اس تصور کے ساتھ بنا لیا ہوتا، دنیا بھر میں ایسا نظام بپا کر دیا ہوتا، نہیں ہے۔ دین اسلام کی تجدید اور احیاء کا کام علمی اعتبار سے کسی اور جگہ سے ہوا ہوتا۔ کوئی آپ کو کہہ دے، یا آپ کسی کو کہہ دیں کہ کسی ایک جگہ کی نشاندہی کر دیں جہاں علم دین، احیاء دین اور تجدید دین علمی اعتبار سے اتنی شان کے ساتھ، اتنی وسعت کے ساتھ، اتنی کمپریہنشن کے ساتھ، اتنی ملٹیپلسٹی کے ساتھ کسی اور جگہ سے ہو رہا ہو، اتنی کتب تصانیف ہو گئی ہوں، اتنے خطابات جاری ہو گئے ہوں لوگوں کے اصلاح کے لیے، ان کو دین کے پیغام کے پہنچانے کے لیے، عقائد کی درستگی کے لیے، اعمال کی درستگی کے لیے، اتنی ایفرٹ منظم علمی انداز سے دنیا میں ہوئی ہو، تو آپ صدیوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ایک جگہ سے اتنی ہوئی ہو۔
یہ کیسے ہے؟ اس میں کسی کا بشمول میرے آپ کا کسی کا کمال نہیں ہے، صرف اللہ کی توفیق ہے۔ اس نے چاہا، امر فرمایا تو ہو گیا، وہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا۔ ہم 100 خواہش کرتے رہتے، لکھنے والے کی ہاتھ کو ہی توفیق نہ ہوتی کہ لکھتا، بولنے والے کی زبان کو توفیق نہ ہوتی کہ بولتا، ادارے کو، تنظیم کو، تحریک کو توفیق نہ ہوتی کہ وہ اس کام کو آگے بڑھا سکیں، اور آپ کارکنان کو توفیق نہ ہوتی کہ اس احیاء دین اور خدمت دین اور تجدید دین کے اس عظیم کام کا جھنڈا لے کے بڑھ سکیں۔ مقصد بات کا یہ ہے، یہ سب کچھ پہلا نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ایک تو اس کو حقیر، بہت چھوٹا جانیں، بہت چھوٹا جانیں، بہت چھوٹا جانیں، حقیر جانیں، بڑا کمتر جانیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یوں سمجھیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور جو کچھ کر پا رہے ہیں وہ صرف اللہ کی توفیق کی طرف منسوب کریں، اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے۔ کل کل من عند اللہ، فرما دیجئے ہر بھلائی کی چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں یہ نقطہ سمجھا رہا تھا کہ دین کی خدمت کرنے والے ہم میں سے کون ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ ہمیں پتہ چلے اس بات کا کہ اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے، وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، اس کا چہرہ رحمت، چہرہ شفقت ہماری طرف ہے یا ہم سے کسی اور طرف پھر گیا ہے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ پتہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس کے لیے ایک پیمانہ دیا، ایک کرائیٹیرین دیا، اور وہ کرائیٹیرین ایسا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اس پیمانے پر ناپ سکتا ہے اور اس سوال کا جواب لے سکتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کرائیٹیرین ہے کہ اب اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس اور کسی استاذ کے پاس، کسی ماہر متخصص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کوئی بتائیں، مجھے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر امتی کے لیے ایک کرائیٹیرین دے کے اس کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا وہ کیا ہے؟ علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد، کہ اگر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا چہرہ پھیر لیا ہو اپنے بندے سے، توجہ ہٹا لی ہو، توجہ ہٹا لی ہو، تو اس کی علامت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اشتغالہ بما لا یعنی ہے، وہ پھر غیر ضروری اور فضول باتوں میں وہ شخص مشغول ہو جاتا ہے۔ اب یہاں بما لا یعنی ہے، یعنی جو چیزیں غیر ضروری ہیں، بے معنی ہیں، جو چیزیں فضول ہیں، جن چیزوں نے اس کے آخرت میں اس کے کام نہیں آنا، جن چیزوں نے اس کے دین کو فائدہ نہیں پہنچانا، جن چیزوں نے اس کے اعمال کو اور اخلاق کو فائدہ نہیں پہنچانا، جن چیزوں نے اس کے ایمان کو برکت نہیں دینی، جن چیزوں نے اسے اللہ کے قریب نہیں کرنا، جن چیزوں نے اسے دین کے اندر تمکن اور مضبوطی نہیں دینی، وہ ساری چیزیں لا یعنی میں آتی ہیں، وہ غیر ضروری ہیں، بے مقصد ہیں، فضول ہیں، لغو ہیں۔ تو اگر بندہ خود اپنی زندگی میں روزانہ معمولات کو دیکھ لے، ہر روز کا، پھر ہر ہفتے کے، پھر ہر مہینے کے، ہر روز کے معمول کا دیکھے کہ اگر تو اس کے شب و روز ان اعمال میں اور ان افعال میں اور ان کاموں میں گزرتے ہیں جن کاموں سے دین کی خدمت ہو رہی ہے، جن کاموں سے اللہ راضی ہو رہا ہے، جن کاموں سے وہ بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، جن کاموں سے اس کے علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے، جن کاموں میں اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، جن کاموں میں اس کے اندر ایمان کا نور بڑھ رہا ہے، جن کاموں میں اس کی سنسیریٹی اور اخلاص میں برکت ہو رہی ہے، جن کاموں میں اس کے فرائض جو اس کے ذمہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے وہ ادا ہو رہے ہیں اور گناہ سے بچ رہا ہے، اگر تو اس طرح کے کاموں میں اس کے شب و روز مصروف ہو رہے ہیں جو کام دین کے لحاظ سے با مقصد ہیں، با معنی ہیں،
وہ کام اسے کسی نیک منزل تک پہنچائیں گے، اللہ کے قریب لے جائیں گے، اس کو نجات دلائیں گے، دوزخ سے، گناہ سے بچائیں گے، اس کے لیے خیر پیدا کریں گے۔ وہ خود پیمانہ ہے، ناپے، صبح اٹھ کر رات بستر پہ جانے تک پورے دن کے جو اوقات اور ساعات ہیں ان کو پرکھ لے، ناپ لے۔ اگر تو وہ ان کاموں میں وقت گزار رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بے مقصد ہیں، لغو ہیں، بیکار ہیں، تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ناظم اعلیٰ صاحب کے دفتر میں آ جائے، نائب ناظم اعلیٰ صاحب سے پوچھے کہ اللہ کی توجہ میری طرف، شفقت کی توجہ ہے یا نہیں، راضی ہے یا نہیں۔ نہیں، اس کے اپنے اوقات کار بتا دیں گے کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں، اس کی اپنی مصروفیت بتا دے گی کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں، اس کی اپنی مشغولیت بتا دے گی کہ اللہ کی توجہ تمہاری طرف ہے یا نہیں۔ یہاں ایک خاص جملہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ پوری حدیث پاک کا خلاصہ بولتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیں۔ اگر بندہ دیکھے اپنے شب و روز کا مطالعہ کر کے، وہ اپنے شب و روز کے معمولات کو دیکھے، اور ایک جملہ بول رہا ہوں، یاد کریں اور یاد کرائیں سب کو۔ معمولات کو دیکھ کر یہ تعین کرے کہ کیا اس کی سارا دن اور رات جو کام کر رہا ہے، جو اس کی مشغولیت و مصروفیت ہے، اس میں اس بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہے یا نہیں، اس کے کاموں کی توجہ اللہ کی طرف ہے یا نہیں، اس کی مصروفیات کا چہرہ اللہ کی طرف ہے یا نہیں، اس کی اشغال کا، مشغولیت کا چہرہ اور رخ اللہ کی طرف ہے یا نہیں۔ تو اگر تو دیکھے بندہ کہ میری توجہ اور میرے کاموں کی توجہ اللہ کی طرف ہے، تو سمجھے اللہ کی توجہ میری طرف ہے۔ اگر دیکھے کہ بندہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو جان لے میں اس لیے متوجہ ہوں اللہ کی طرف کہ اللہ میری طرف متوجہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت میری طرف متوجہ نہ ہوتا تو میں اللہ رب العزت کی طرف کبھی بھی متوجہ نہ ہو سکتا۔ چونکہ اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے، اس لیے ہماری توجہ اللہ کی طرف ہے۔ چونکہ اللہ ہمیں یاد فرما رہا ہے، اس لیے بندہ اللہ کو یاد کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے بندہ اللہ سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اللہ جب توفیق دیتا ہے آپ کو کہ میرا کام کرو، میری عبادت کرو، اعمال صالحہ کرو، میرے لیے کام کرو، میری قربت چاہو، میری محبت چاہو، میری اطاعت اختیار کرو، میری عبادت اختیار کرو، جب اللہ توفیق دے کہ یہ میرے لیے نیک کام ہے جن سے میں خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، یہ کرو، تو جب اللہ نے یہ توفیق دی اور آپ وہ کام کرنے لگے، ذہن میں رکھ لے کہ وہ کام آپ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر تو کر نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب آپ نے نیک کام کیا، عبادت کی، طاعت کی، اتباع کی آقا علیہ السلام کی، علم دین حاصل کیا، طہارت کی، وضو کیا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، دین کی تبلیغ کی، حلقہ قائم کیا، اجتماع منعقد کیا، محنت کی، درود پاک پڑھا، گوشہ درود کا اہتمام کیا، اس دین کے احیاء کے کام کے لیے تنظیم سازی کی، انتظام و انصرام کیا، سفر کیا، بھلائی کی، اپنے خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کی، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کی، غریب کے ساتھ اچھائی کی، نیکی کی، بیوی کو اس کے حق ادا کیے، اولاد کے حق ادا کیے، ان کی اچھی تعلیم کی، تربیت کی، صاف ستھرا کیا، اپنے آپ کو صاف کیا عبادت کے لیے۔ یعنی عبادات کے کام ہوں یا معاملات کے کام، جس طرح کا بھی کام ہے، اگر آپ دیکھیں کہ میرے کام کا رخ مولا کی طرف، اللہ کی طرف ہے، میرے کام کا چہرہ اللہ کی طرف ہے، میرے کام کی سمت اللہ کی رضا کی طرف ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی شفقت کی سمت بھی میری طرف ہے، اللہ کا چہرہ عنایت میری طرف ہے، اس کا چہرہ رحمت میری طرف ہے۔ چونکہ اس نے جب ہمیں توفیق دی یہ کرنے کی، تو توفیق تبھی دی نا کہ اس نے پہلے ارادہ کیا، ہمارا ارادہ کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس نے ارادہ فرمایا ہمیں توفیق دینے کا، ہم سے نیک کام لینے کا، ہمیں اپنی عبادت اور طاعت میں مصروف کرنے کا، ہمیں اپنے دین کی خدمت میں، اپنی نوکری میں لگانے کا ارادہ فرمایا، تو تبھی تو امر ہوا نا، کون، اچھا کر لے، شروع ہو جا،
تو یہ سب کچھ تب ممکن ہوا جب اس نے ہمیں توفیق دی، اور توفیق جب دی تو اس کا مطلب ہے ارادہ فرمایا، ہماری طرف متوجہ ہوا۔ اب یہ ایک بات ہو گئی، اب اس کے برعکس دوسری بات لے لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سب چیزیں نہ ہوئیں، آپ صبح اٹھے، اپنے کام کاج میں لگ گئے، دنیا کمانے میں لگ گئے، گپ شپ میں لگ گئے، مادیت میں لگ گئے، غیبت میں لگ گئے، چغلی میں لگ گئے، صرف مال دنیا کمانے میں، حرص میں، ہوس میں، اس میں لگ گئے، اس فکر مندی میں لگ گئے، اور سارا دن اللہ یاد آیا نہ اللہ کا رسول یاد آیا، نہ اللہ کے دین کی ذمہ داری کا احساس ہوا، نہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ گئی کہ میرے اوپر آج کے دن اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا کیا کرنا واجب تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا کرنا واجب تھا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا واجب تھا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا واجب تھا، یہ دھیان نہیں آیا، سو اس سمت کوئی کاوش نہیں کی، تو آپ کی توجہ اور کاموں کی طرف لگی رہی، محض دنیا داری کے کام، اور کہیں حرام کاری کے کام، کہیں حرام خوری کے کام، کہیں چوری چکاری کے کام، کہیں کرپشن کے کام، کہیں بددیانتی کے کام، کہیں جھوٹ کے کام، کہیں غیبت چغلی کے کام، کہیں ایک دوسرے سے غصہ کرنے کے کام، نفرت کرنے کے کام، بیٹھ کر دوسروں کو برا بھلا کہنے کے کام، مارنا ڈانٹنا اس طرح کے کام، دجل اور فریب کے کام، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے کام، ان کاموں میں اگر سارا دن گزر گیا تو آپ کا اگر دھیان اللہ کی طرف ہوتا تو آپ جھوٹ نہ بول سکتے، اگر توجہ اللہ کی طرف ہوتی، آپ کے قلب کی، آپ کے دل کی، آپ کے اندر کی اگر توجہ اللہ کی طرف ہوتی، آپ کسی سے ظلم نہ کر سکتے، اگر توجہ اللہ کی طرف سے ہوتی تو کسی سے مکاری عیاری نہ کرتے، توجہ اللہ کی طرف ہوتی، آپ کے من کی، آپ کے دل کی، آپ کی شخصیت کی، آپ کے ارادے کی، آپ کی خواہش کی اگر توجہ اللہ کی طرف ہوتی تو آپ کسی سے زیادتی نہ کر سکتے، آپ گناہ نہ کر سکتے، آپ ترک عبادات نہ کرتے، نماز نہ چھوٹتی، روزہ نہ چھوٹتا۔ تو اگر آپ اور کام میں مشغول ہوئے جس کو فرمایا آقا علیہ السلام نے بما لا یعنی ہے، جن سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ بے مقصد ہیں، بیکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی توجہ آپ سے ہٹا لی ہے، اپنا چہرہ اقدس آپ کی طرف سے پھیر لیا، اپنی چہرہ رحمت، یہ ایک پہچان ہے۔ تو امام غزالی نے حدیث نبوی کا یہ ایک ٹکڑا یہاں بیان کیا ہے، فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث ہے، اس کو امام مالک نے بھی بیان کیا، جس ٹکڑے کی میں نے اب تک شرح کی ہے، جو بیان کیا ہے، موطا نے امام مالک نے بیان کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے اپنی سنن میں، امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بندے کے اسلام پر بہترین طریقے سے عمل پیرا ہونے اور بندے کے اللہ کی طاعت میں اپنا وقت گزارنے، اللہ کی طاعت گزاری کی علامت یہ ہے، بندے کے اچھے طریق پر اسلام پر عمل درآمد کی شرط یہ ہے کہ وہ جو چیزیں لا یعنی ہیں، بیکار ہیں، بے مقصد ہیں، فضول ہیں، ان کو ترک کر دے، ان کو چھوڑ دے۔ تو فرمایا جو شخص بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، سمجھے اسے حسن اسلام نصیب ہو گیا، اس کے اندر اسلام ایک اچھے طریقے سے متمکن ہو گیا، جم گیا اسلام، وہ اسلام کی راہ پر اچھے طریقے سے گامزن ہو گیا، اسلام پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو گیا۔ کون؟ فرمایا ترکہ ما لا یعنی ہے، اس کا ترک کر دینا، بیکار چیزوں کو، فضول چیزوں کو، بے مقصد چیزوں کو ترک کر دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے حسن اسلام نصیب ہو گیا ہے، یعنی عمدہ طریقے سے اسلام پر عمل درآمد کی توفیق نصیب ہو گئی ہے۔ اس حدیث پاک میں سے اخذ کر کے امام غزالی نے فرمایا کہ جب بے مقصد اور بیکار چیزوں کو ترک کر دینا دراصل اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے اور اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جانا ہے، تو اس طرح بے مقصد اور بیکار چیزوں میں مشغول ہو جانا اللہ کی توجہ کا ہٹ جانا ہے۔ یہ تو پہلا
ایک بنیادی نقطہ ہے جس پہ میں نے زور دیا تاکہ آپ سارے ہمہ وقت اس پیمانے کے ساتھ اپنی زندگی کے اوقات اور ساعات کا تجزیہ کرتے رہیں اور مراقبہ کریں، اپنی ساعات کا، اپنے اوقات کا مراقبہ کریں، نگرانی کریں۔ پھر اس کے بعد امام غزالی یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان عمران ذہبت ساعۃ من عمرہ فی غیر ما خلق لہ من العبادہ لجدیر ان تطول علیہ حسرتہ، اور پھر اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی ایسی چیز میں بسر ہو گیا جس کے لیے وہ پیدا نہیں کیا گیا، اور جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے بندہ، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات کو اور انسانوں کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت سے مراد مخصوص اعمال نہیں ہیں، نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ یا تسبیح، استغفار، درود پاک۔ عبادت محدود معنی نہیں ہے اس کا، مخصوص اعمال اور اذکار کا نام نہیں ہے صرف عبادت۔ نماز نماز کو کہیں گے، تسبیح تسبیح کو کہیں گے، ذکر ذکر کو کہیں گے، روزہ روزے کو کہیں گے، حج اور عمرے کے عمل کو کہیں گے۔ ہر ایک نیک عمل کا ایک اپنا الگ عنوان ہے، مگر یہ سارے اعمال اور ان کے علاوہ پوری زندگی کے بہت سے دیگر اعمال جو دیکھنے میں مذہبی نظر نہیں آتے، دیکھنے میں غیر مذہبی لگتے ہیں، اپنی نیچر میں سیکولر لگتے ہیں، نیچر میں اپیئرنس میں سیکولر لگتے ہیں، غیر مذہبی لگتے ہیں، مگر وہ بھی عبادت میں ہوتے ہیں۔ تو عبادت کا تصور بڑا وسیع ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو نماز کے لیے پیدا کیا، قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا، روزے کے لیے پیدا کیا، یا کسی ایک عبادت کا نام لے کر کسی عمل کا، کہ یہ نہیں فرمایا کہ اس کام کے لیے پیدا کیا، نہیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کیا ہے؟ ساری کی ساری زندگی کے سارے اعمال اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، نیک نیتی کے ساتھ ہوں، وہ سارے اعمال عبادت ہے۔ تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے اگر آداب شریعت کے مطابق ہو۔ اگر یہ نیت کر لیں کہ رزق حلال ہے کھا رہا ہوں، تو رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، رزق حلال کو حلال سمجھ کے کھانا اس نیت سے یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس نیت سے کھانا کھانا کہ مجھے طاقت میرے جسم کو ہو، تاکہ میرے اوپر بھاری بوجھ ہے، ذمہ داریاں ہیں حضور کے دین کی خدمت کی، اس دین کی نوکری کی، میں ناظم اعلیٰ ہوں، میں نائب ناظم اعلیٰ ہوں کوآرڈینیشن کا، میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیمات ہوں، میں نائب ناظم اعلیٰ دعوت ہوں، نائب ناظم اعلیٰ تربیت ہوں، میرے ذمہ فلاں زون ہے، میں نے اتنے شہروں کا دورہ کرنا ہے، لوگوں تک اس مشن کا، دین کا پیغام پہنچانا ہے، آقا علیہ السلام کا میسج پہنچانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لگانا ہے، خیر کا پیغام دینا ہے، شر سے بچانا ہے۔ مجھے طاقت چاہیے، جسم کو قوت چاہیے، میں سفر کر سکوں، رات بھر جاگنا ہے، ایفرٹس کرنی ہے۔ اگر یہ نیت کر لیں کہ میں جسم کو اتنی توانائی چاہیے تاکہ میں اللہ کی نوکری میں، اس کی اطاعت میں، بندگی میں صرف کر سکوں، اس جد و جہد میں، اور حضور علیہ السلام کی اس دین کے میسج کو پہنچانے میں اپنی طاقت صرف کر سکوں، تو اب طاقت حاصل کرنے میں جو کچھ آپ نے کھایا پیا وہ بھی عبادت ہو گئی۔ آپ لباس پہنیں، اچھا صاف ستھرا پہنیں لباس، نیت یہ کریں کہ میرے ذمے میں ایک تحریک کا نمائندہ ہوں، اور تحریک دین کی نمائندہ ہے، تحریک منہاج القرآن احیاء اسلام کی ایک نمائندہ تحریک ہے۔ مجھے لوگ دیکھیں گے تو اس تحریک کا نمائندہ سمجھیں گے، تو میری بات سننے سے پہلے مجھے دیکھیں گے، لباس کیسا ہے۔ اگر میلا لباس ہے، میلا کچھ ایلا لباس ہے، کوئی اس کی وضع ترائی نہیں ہے، جو حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، آقا علیہ السلام نے کبھی میلا لباس نہیں پہنا،
صاف ستھرا لباس پہننا ہے۔ اگر اسی نیت سے استری کر کے صاف ستھرا لباس پہنے کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، تو وہ آپ شلوار قمیض پہن رہے ہیں، اپنا کوٹ پینٹ پہن رہے ہیں، اپنی ٹوپی پہن رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ نیت کر لی کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے لباس پہننا، اور ستھرا لباس پہننا، اجلا لباس پہننا، سنت کی نیت کی عبادت بن گئی۔ اور مجھے لباس اچھا اس لیے پہنوں کہ لوگ جب مجھے دیکھیں تو اٹریکٹ ہوں میری طرف اور میری بات غور سے سنیں، چونکہ بات میری نہیں ہے، میرے آقا کی بات ہے، دین کی بات ہے، منہاج القرآن کی بات ہے۔ تو آپ نے ویل ڈریس ہو کے گئے تو ویل ڈریس ہونا بھی عبادت بن گئی۔ یہ آپ کی اپیئرنس ہے نا، اپیئرنس ہے، آپ پرفارم کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کے لیے۔ تو لوگ سب سے پہلے آپ کے لباس کو دیکھتے ہیں، آپ کی وضاقتہ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی زبان کو سنتے ہیں، اچھا بولتا ہے، زبان کیسی ہے، بات چیت کیسی کرتا ہے، اخلاق ہے، اس میں علم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو جو نیت کرتے چلے گئے، ہر عمل کے لیے وہ عبادت بنتی چلی گئی۔ آپ صبح واک کریں، واک کے لیے جائیں، نیت یہ ہے کہ میری صحت ٹھیک رہے گی اس سے، اور صحت ٹھیک رکھنا اس لیے ضروری ہے، آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ میں بچوں کی نیک تربیت کرنا چاہتا ہوں تاکہ دین کی راہ سے بھٹک نہ جائیں، میں سر پہ رہوں، ان کی نیک تربیت کروں۔ صحت ہوگی تربیت کروں گا، صحت ہوگی تو دین کے لیے سفر کروں گا، صحت ہوگی تو دین کی خدمت کروں گا، صحت ہوگی تو سٹرگل کروں گا دین کے احیاء اور تجدید کے لیے، اس لیے بات کرتا ہوں۔ تو آپ نے جوڑ لیا نا، تانے بانے جوڑ لیے۔ اب نیت پیچھے، یہ نیتیں جمع ہوتی گئیں، آپ کی مارننگ واک بھی عبادت ہو گئی، آپ کی ایکسرسائز بھی عبادت ہو گئی، آپ کی سوئمنگ کوئی کرتا ہے وہ بھی عبادت ہو گئی۔ رزق حلال کمانا ہے، اس لیے دکان پہ جاؤں، اپنے آفس میں جاؤں، اور پھر بالکل جھوٹ نہ بولیں، رزق حلال کمائیں۔ رزق حلال کمانا ہے چونکہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے کہ رزق حرام دوزخ میں لے جاتا ہے، تو میں نے عبادت کرنی ہے، دین کی خدمت کرنی ہے۔ میں رزق حلال سے چاہتا ہوں کہ میرا گوشت پوست اور خون بنے اور میری اولاد رزق حلال سے پلے، تو رزق حلال کی نیت کر لی، سارا دن آپ کی دکانداری کا، آپ کے جاب کا، آپ کی مال کمانے کا عبادت بن گئے۔ یہ میں نے ایسی چند مثالیں دی، ان کو آپ ہزارہا زندگی کے معمولات پہ عائد کر لیں، ہر عمل پہ اس کو صادر کر لیں۔ تو عبادت سے مراد یہ ہے، عبادت ہر عمل آپ کی اللہ کی نیت کر لینے سے عبادت بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تاکہ ان کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری اور عصمت پیدا ہو، ان کی ضروریات پوری، آپس میں ملتے ہیں، ان کا ازدواجی تعلق بھی عبادت ہے چونکہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ پاک کا حکم ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرنا، شادی کرنا بھی جب آپ نے رکھ لی ذہن میں کہ اللہ کا حکم ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ میری سنت ہے، اس سے کوئی منہ نہ پھیرے، عبادت بن گئی۔ آپ بچوں کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت کو ذہن میں رکھ لیں، ان کو خوش کریں، ان کے لیے اچھی چیزیں مہیا کریں۔ آقا علیہ السلام کی شفقت حسنین کریمین کے ساتھ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور کی سنت ہے، تو ان کی شفقت میں جو کرتے جائیں، ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس لیے ایک نیت کر لیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب دنیا والوں سے بہتر ہوں۔ یہ حضور کی اس سنت کی نیت کر لیں، آپ کا بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی عبادت بن گیا۔ تو میں نے ایسے چند نمونے دیے، آپ اس کو ہزارہا زندگی کے معمولات پہ لگا لیں، تو یہ سب عبادت ہے۔ عبادت ایک بڑا وسیع کنسپٹ ہے، یہی مشکل ہے ہم نے کہ یہ تحریک، ہماری تحریک منہاج القرآن ایک ایسی واحد تحریک ہے جس نے اسلام کا کمپریہنسو اور ماڈریٹ ویژن دیا ہے دنیا کو، اور مشکل ترین کام یہ ہے معتدل ویژن دے کر بغیر انتہا پسندی کے لوگوں کو اس پر بلانا اور قائم رکھنا۔ لوگوں کو انتہا پسند بنا کر ان کو اٹیچ رکھنا آسان کام ہے، انتہا پسند بنا کر، ایکسٹریمسٹ بنا کر، سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر لوگوں کو جمع کرنا اور ان کو قائم رکھنا، استقامت دینا بڑا ایزی ہے۔ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر آپ معاف کر دیتے ہیں، برین واش کر دیتے ہیں، دہشت گرد لوگ کر رہے ہیں، برین واش کرتے ہیں، ہر چیز دھو دیتے ہیں، علم نکال دیتے ہیں، فہم نکال دیتے ہیں، بصیرت نکال دیتے ہیں، فقہ نکال دیتے ہیں، دین کی معرفت نکال دیتے ہیں، مطالعہ سب کچھ نکال دیتے ہیں۔
ایک نقطہ پکڑ کے اس نقطے پہ برین واش کر دیتے ہیں اور سارا واش کر کے اسے ایک نقطے پہ مرکوز کر دیتے ہیں۔ انتہا پسند ہو جاتا ہے بندہ۔ انتہا پسند بنا کے اس کو قائم رکھنا اپنی جماعت میں، اپنی تنظیم میں بڑا آسان ہے۔ خواہ انتہا پسندی کسی ایک نقطے کی، میں نام نہیں لیتا، جو کہ چیزوں کا نام لینے سے پھر آپ کا ذہن مختلف جماعتوں کی طرف چلا جائے گا، تو وہ کہیں غیبت کے دائرے میں نہ جائے۔ میں ایسا میری طبیعت کا حصہ نہیں ہے، تو میں صرف نقطہ بنیادی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک نقطے پر، خواہ وہ علم کا نقطہ ہے، خواہ وہ تبلیغ کا نقطہ ہے، دعوت کا نقطہ ہے، جہاد کا نقطہ ہے، سنت کا نقطہ ہے، کوئی بھی لے لیں آپ، نیکی کے کاموں میں سے کوئی ایک نیکی کا کام پکڑ لیں، ایک دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کو پکڑ لیں، بہت سی اچھائی کے کاموں میں، امر بالمعروف کے بہت سے چیزوں میں سے کوئی ایک معروف کی چیز، اچھا نیکی کی چیز پکڑ لیں اور اس کو بڑھا کر صرف سارا دین اسی کو بنا دیں اور ہر چیز ذہن سے ہٹا دیں، اس کی اہمیت ہی ختم کر دیں۔ ماں باپ کی خدمت بھی اتار دیں ذہن سے، بیوی بچوں کی حقوق بھی اتار دیں، اعتدال بھی اتار دیں، سوسائٹی کے حقوق بھی، بالکل ایک نقطے پر جب آپ مرکوز کر دیتے ہیں تو بندہ اسی ایک گوشے میں انتہا پسند ہو جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایکسٹریمسٹ بنا کر ان لوگوں کو قائم رکھنا، لوگ جانے بھی دے دیتے ہیں، اپنے بم سینے پر باندھ کر خود کو اڑا بھی دیتے ہیں، وہ آسان کام ہے۔ لیکن دین کا معتدل تصور رکھنا، ہر چیز ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے جب آپ معتدل تصور دیتے ہیں، ماڈریٹ، ہر چیز ڈائلیوٹ ہو کے بیلنس ہو جاتی ہے، اپنے اپنے بیلنس پہ آ جاتی ہے۔ عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ حج زکوٰۃ بھی ہے، تسبیح بھی ہے، درود پاک بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، کتابوں کا علم بھی ہے، تحقیق بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، اور سفر بھی ہے، تنظیم سازی بھی ہے، انتظام بھی ہے، ادارے بنانا بھی ہے، یونیورسٹی بنانا بھی ہے، گوشہ درود بھی ہے، دنیا بھر کے معاملات کو کرنا بھی ہے، گھریلو ذمہ داریاں نبھانا بھی ہے، اولاد کو بھی دینا ٹائم، بیوی کو بھی دینا، پڑوسیوں کو بھی دینا، ساری چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا، دنیا اور آخرت کے تمام امور کو اپنی اپنی جگہ کے بیلنس طریقے سے رکھنا، یوں کہ کوئی ایک دوسرے پر غالب نہ ہونا چاہے، تو ٹوٹلی ایکسٹریمزم نکال دیتے ہیں۔ یہ تحریک منہاج القرآن ہے، ٹوٹلی ایکسٹریمزم، انتہا پسندی ٹوٹلی نکال دیتے ہیں کسی ایک چیز میں، اور ہر چیز کو بیلنس کر دیتے ہیں۔ تو جب ہر چیز بیلنس کر کے آپ رکھتے ہیں تو 100% ماڈریٹ ویژن جب اسلام کا رکھتے ہیں، اور اس ماڈریٹ ویژن کو دے کر پھر امت کو اور نوجوان نسل کو اور عورتوں کو، مردوں کو اس پر بلانا، اس پر قائم رکھنا، اس پر استقامت دینا اور اس تحریک کو لے کے چلنا، یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو یہی تصور دے کے بھیجا تھا کہ وہ ہر قسم کی انتہا پسندی سے انسانیت کو نکال کر معتدل پیغام کی طرف لاتے تھے۔ نہ عبادت میں اور مذہب میں انتہا پسندی کرنے کی اجازت دیتے تھے کہ لوگ راہب ہو جائیں، رہبانیت اپنا لیں، نہ دنیا میں انتہا پسندی کی اجازت دیتے تھے کہ لوگ دنیا پرست ہو جائیں، نہ شہوت پرست بننے دیتے تھے، نہ مال پرست، نہ سارا ٹائم عبادت میں راہبوں کی طرح گزارنے دیتے تھے اور نہ ہر وقت مال کمانے میں گزارنے دیتے تھے۔ یعنی ساری چیزوں کو بیلنس کر کے ایک معتدل جامع زندگی انسان کی، یہ ویژن لے کے انبیاء آئے اور آقا علیہ السلام آئے۔ یہ پیغمبرانہ مشن ہے۔ تو معتدل ویژن دے کر پھر انسانیت کو، اور ایسے دور میں جب ہر طرف انتہا پسندی ہو رہی ہو، دنیا داروں کی طرف بھی اور دین داروں کی طرف بھی، اس میں معتدل ویژن کے ساتھ اپنی سٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، یہ اتنا بڑا مشکل کام ہے کہ سمجھیں اللہ پاک نے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی سنت کی خیرات عطا کی ہے۔ آپ اس ویژن کے ساتھ چل کے سنت انبیاء اور سنت محمدی پر عمل کر رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی تعلیمات دین میں سے کسی ایک چیز کو نہیں پکڑا آپ نے، ایک چیز کے پکڑ کے اسی پہ چل پڑیں، پھر زیادہ علم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ مطالعے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس پر بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نہیں، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، ہر ایک کو بیلنس کرنا، اور ایک کل دین کا پورا تصور لے کر اعتدال کے ساتھ آگے بڑھنا دنیا کے سامنے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تصور عبادت میں ہے، یہی اللہ پاک نے عبادت کو یہی اعتدال کا رنگ دیا ہے۔ نماز میں بھی ہے نا، تو سب چیزیں جمع کر دی ہیں اللہ پاک نے،
یہ نہیں کہ صرف ایک ہی حالت میں ساری نماز گزار دیں، سجدے میں پڑے رہیں تو نماز پوری ہو جائے، نہیں، اس میں قیام بھی رکھا ہے، اس میں رکوع کا جھکنا بھی رکھا ہے، پھر کھڑا ہونا بھی رکھا ہے، پھر سجدہ کرنا بھی رکھا ہے، پھر بیٹھنا بھی رکھا ہے، پھر اٹھنا بھی رکھا ہے، پھر بیٹھنا رکھا ہے، پھر سلام بھی رکھا ہے۔ یعنی نماز میں بھی سارے ارکان جمع کیے ہیں۔ جب سب ارکان جمع ہو جائیں اور ہر ایک کو کچھ کچھ وقت ملے تو یہ چیز بیلنس ہو جاتی ہے۔ تو نماز بھی ایک بیلنسڈ ایکٹیویٹی ہے عبادت کی، تو پوری عبادت بیلنسڈ ہے۔ اس لیے انسان کی شخصیت بیلنس ہونی چاہیے، مزاج بیلنس ہونا چاہیے، لباس بیلنسڈ ہونا چاہیے، وضع قطع بیلنس ہونی چاہیے، معاملات میں انسان کو بیلنسڈ ہونا چاہیے، ہر چیز میں بیلنس کو قائم کرنا یہ اصل دین ہے۔ یہ تصور عبادت کے تحت میں نے ضمنی چیز آپ کی تعلیم کے لیے سمجھا دی۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس عبادت والی آیت کا اشارہ کرتے ہوئے کہ بندہ تو عبادت کے لیے پیدا ہوا، یعنی ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر وہ کام کرے جس کا حکم یا اجازت اللہ نے دی ہے، حکم یا اجازت اور اللہ کے رسول نے دی ہے، اور ہر وہ کام نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ ہر ایسا کام جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، یہ جان کر کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، یہ جان کر وہ نہ کرنا، یہ بھی عبادت ہو جاتی۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ عبادت، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ عبادت ہو گئی۔ اور ایک یہ کہ ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، یہ نیت کر کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا وہ نہ کرنا، یہ عبادت، یہ بھی عبادت ہے۔ تو کام بعض اوقات کوئی کام کرنا عبادت ہے، بعض اوقات کوئی کام نہ کرنا عبادت ہے۔ نہیں پر عمل کرنا، اللہ نے منع کیا وہ نہیں کرنا، وہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک کام نہیں کر رہے وہ بھی عبادت ہو گئی، کام نہ کر کے بھی عبادت ہو رہی ہے، اور کام کر کے بھی عبادت ہو رہی ہے۔ صرف یہ معرفت کی بات ہے کہ سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ بندے کو اللہ کی معرفت ہو، اللہ کے حکم کی معرفت ہو، بندہ اللہ کے حکم کی تابع رہ کے چلے، پوری زندگی گزارے، ساری ضروریات پوری کرے اعتدال کے ساتھ، پوری زندگی بسر کرے، دنیاوی اخروی ساری ضروریات کو پورا کرے، مگر اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کی رضا کے تابع، اللہ کی منشا کے تابع، اللہ کے رسول کے حکم کے تابع، جو لائن آف ایکشن، جو ڈائریکشن، جو سمت دے دی ہے اس کے مطابق، تو پوری زندگی عبادت ہو جاتی۔ حتیٰ کہ آپ اپنے دوستوں کو ٹائم دیں، فیملی کو ٹائم دیں، اس نیت سے کہ ان کے حقوق ہیں میرے اوپر تو میں ان کا حق ادا کروں، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، آقا علیہ السلام کا سنت یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی کام بندہ اس طرح کرے جو عبادت سے خالی ہے، تو دیکھیے اتنا وسیع کر کے عبادت کا تصور، کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ پھر ہمارے اعمال عبادت سے خالی ہو جائیں۔ اللہ پاک نے کتنا آسان کر دیا عبادت کو، پھر ہم اگر عبادت سے خالی رہیں، محروم رہیں، تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ تو فرمایا پھر پوری زندگی حسرت بن جاتی۔ اور اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ومن جاوز الاربعین ولم یغلب خیرہ علی شرہ فلیتجہز الی النار، اور پھر ایک خاص بات کہتے ہیں کہ جو شخص عمر میں میچور ہو جائے اور عمر اس کی 40 برس ہو جائے، یہ ساری تعلیم بچپن سے لے کے جوانی تک سب کے لیے تھی۔ فرمایا جس کی عمر 40 برس پہنچ گئی اور وہ 40 کو کراس کر گیا، مگر اس کی زندگی میں پھر خیر شر کے اوپر غالب نہ آئی۔ خیر کے بھی پہلو ہوتے ہیں نا زندگی میں، شر کے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص 40 برس کی عمر کو پہنچ گیا اور 40 کو کراس کر گیا، مگر اب بھی اس کی زندگی میں خیر شر پر غالب نہیں آئی، یعنی اس کی خیر نے شر کو کنٹرول نہیں کیا، اس کی زندگی میں خیر کے پہلو شر کے پہلو پر غالب نہیں آ گئے، چھا نہیں گئے، نیکی بدی پر چھا نہیں گئی، طاعات منکرات پر اگر غالب نہیں آ گئی زندگی نے نیا رخ اختیار نہیں کر لیا، ایسا رخ جس میں ہر پہلو میں خیر غالب ہو، نیکی غالب ہو، طاعت غالب ہو، بھلائی غالب ہو، اگر ایسا نہ ہو سکا اور 40 برس کی عمر کراس کر گیا، تو فرمایا کہ پھر وہ اپنا
تیاری کر لے جہنم کی۔ اور امام غزالی نے کہا کہ جس شخص کی ایک ساتھ بڑی، 1 گھنٹہ گزر گیا، 1 مہینہ، 1 ہفتہ دن گزر گیا، 1 ہفتہ گزر گیا، سال گزر گیا، تو اگلا لمحہ آ گیا، اگلا گھنٹہ آ گیا، اگلا دن آ گیا، اگلا ہفتہ آ گیا، مگر اس کے عمل صالح میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی زندگی میں خیر کا اضافہ نہیں ہوا، اس کی زندگی میں نیکی کا جو اماؤنٹ ہے، نیکی کی کوالٹی، نیکی کی جو مضبوطی ہے، وہ زیادہ اس میں اضافہ نہیں ہوا، خیر کا، ایمان کے نور کا اضافہ نہیں ہوا، تو امام غزالی فرماتے ہیں پھر اس نے اپنی زندگی میں حسرت بڑھا لی، اس کو سوائے حسرت کے کچھ نصیب نہیں۔ اور حسرت کیا ہے؟ نقصان اور خسارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ خسارے میں چلا گیا، گھاٹے کا سودا ہے اس کی زندگی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خسارہ ہی خسارہ ہے اگر زندگی خیر میں اضافہ ہوئے بغیر آگے چلتی رہے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بس خسارے سے وہی لوگ بچتے ہیں جو ایمان بچا لیں، عمل صالح بچا لیں، حق کے لیے کام کر لیں اور شدائد میں صبر کر لیں۔ ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، ان 4 چیزوں کا جس نے سامان کر لیا وہی زندگی کے خسارے اور حسرت سے بچ گیا، اور جو ان 4 چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکا، ان میں اضافہ نہیں کر سکا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ حسرت ہے اور خسارہ ہے اور بربادی ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں امام غزالی۔ یہ ساری چیزوں کا جو علم رکھنا، یہ نصیحت ہے، اس کا علم رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، میں نے خیال تو کیا تھا آج اس کے آگے کافی حصے تک گفتگو کرتا، لیکن میں نے چونکہ ابتدائی 1-2 چیزوں کو بڑی شر و بس کے ساتھ سمجھانا ضروری سمجھا، تو میں نے چاہا کہ کوالٹی پر توجہ دیں، کوانٹیٹی نہیں۔ سبق بہت زیادہ پڑھانے کی بجائے تھوڑا پڑھا لوں مگر وہ سمجھ زیادہ آ جائے تو وہ بہتر ہے، اس لیے ہم وہ اسی 1-8 سطر یا پیرے سے آگے نہیں جا سکے۔ تو گفتگو ختم کرنے سے پہلے یہاں میں اتنی بات کہہ دوں کہ 2 چیزیں ضروری ہیں یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ یہ ایک نصیحت ہے جس کو امام غزالی نے بھی دستور نصیحت کہا، یہ نصیحت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نصیحت سننا بڑا آسان ہے، النصیحت سہل والمشکل قبولها، نصیحت کا سننا بات سمجھ میں آتی ہے، اس سمجھ میں آنے سے ذوق بھی پیدا ہوتا ہے، بندہ انجوائے بھی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں سننا نصیحت کا آسان ہے، اور مشکل کام ہے اس کا قبول کرنا، اور قبول کرنے کا مطلب ہے اس کو اپنے اندر اتار لینا اور عمل میں ڈال لینا۔ اس لیے میں نے الٹیمیٹلی فیصلہ کیا کہ بہت زیادہ نصیحتوں کو آج کے یا اس درس میں شامل کرنے کی بجائے تھوڑی تھوڑی نصیحت ہم شامل کریں تاکہ اس کا قبول کی استعداد پیدا ہو، اس کے قبول کی، وہ عمل میں ڈھلے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ خواہشات اور شہوات کا بڑا عادی ہے، سہولتوں کا عادی ہے، لذتوں کا عادی ہے، آسانیوں کا عادی ہے۔ انسانی نفس جو ہے اس کی ایک اپنی عادت بنی ہوئی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے نصیحت کے فقط سننے کا، وہ ہر شخص سن سکتا ہے، اور اچھی نصیحت ہوگی، اور وہ نصیحت کہنے والا جس طرح کر رہا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، تو وہ اس لمحے جب وہ سنائی جا رہی ہے یا بات کی جا رہی ہے تو ہر ایک کے دلوں پر بھی تھوڑا زیادہ اثر کرے گی۔ یہاں تک تو وہ آسان کام تھا، چونکہ وہ سن نہیں رہا ہے نا نصیحت، اس نے اپنے آپ کو تو نہیں بدلا، وہ نصیحت عمل میں تو نہیں ڈھل رہی، ابھی تو سن رہا ہے، تو سننے میں کیا تکلیف ہے اسے؟ اتنی دیر ہی ہے نا جو بیٹھتا ہے آدمی، تو بیٹھنے کی تکلیف ہے، سننے کی تکلیف ہے۔ اب جب وہ نصیحت عمل میں ڈھلنے کا وقت آتا ہے، نصیحت پر عمل پیرا ہونے کا وقت آتا ہے، وہ نصیحت انسان جب اپنا دستور حیات بنانا چاہتا ہے اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو نصیحت ہے اب میری زندگی بن جائے، میرا عمل بن جائے، میرا شیوہ حیات بن جائے، میرا وتیرہ زندگی بن جائے، میرا معمول بن جائے، جب انسان اس سٹیپ کی طرف آتا ہے تو وہاں اتباع ہوا روک لیتی ہے۔ جو نفس پیروکار ہے ہوا کا، ہوائے نفس آپ سنتے ہیں، زین للناس حب الشہوات،
نفس پیروکار ہے شہوتوں کا، خواہشوں کا، نفس ہوا کا پیروکار ہے۔ اب جب تک تو تھا نصیحت کو سننے کا تعلق تو صرف کان تک تھی، کان سے ذہن میں جا رہی تھی، اس کے اثرات دل پر آ رہے تھے، بندہ سن بھی رہا تھا، کیف بھی فیل کر رہا تھا، انجوائے بھی کر رہا تھا، اس کے اثرات بھی سرور میں، لذت میں، حسن سماع کے طریق سے اس کو مل رہے تھے۔ یہاں تک تو کوئی ڈیفیکلٹی بڑی نہیں تھی۔ مشکل وہاں سے شروع ہوئی جب اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ فائدہ کیا اس نصیحت کے سننے کا اگر یہ عمل میں نہ ڈلے، کہ نصیحت کا تو مقصد ہی عمل میں ڈالنا ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ عمل میں ڈلے۔ تو جب اس نے عمل میں ڈالنے کے لیے اقدام کیا، وہی نفس درمیان میں آ گیا، اس نے طرح طرح کے ہیلے بہانے وضع کر لیے، حجتیں بنا لی، چونکہ وہ ہوائے نفس جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی۔ نفس عادی تھا ہوا کی پیروی کا، نفس عادی تھا خواہشات کی پیروی کا، نفس عادی تھا سہولتوں کا، آسانیوں کا، نفس عادی تھا فراوانیوں کا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ پہلے تو ٹھیک تھا، بات سن رہا تھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، میرا کیا بگڑتا ہے، سن لے۔ اب نفس نے دیکھا کہ اب یہ میرے اوپر وارد کرنا چاہتا ہے، جس چیز کا میں عادی ہوں میری عادت کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس کو ڈالنا چاہتا ہے، تو میری لذتیں کہاں جائیں گی، میری شہوتیں کہاں جائیں گی، میری خواہشیں کہاں جائیں گی، میری چاہتیں کہاں جائیں گی۔ یہاں نفس کو نظر آیا کہ اب میری جو ہوا کا راستہ تھا، خواہشات کا، اب وہ بدلا جا رہا ہے۔ وہاں نفس جو ہے ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اس نفس کا ایک دوست باہر بھی بیٹھا ہے جس کا نام شیطان ہے، اور اس نفس کی ایک اور بہت بڑا دوست کی پوری کی پوری صحبت ہے، اس کا نام دنیا ہے۔ دو دوست اس کے باہر ہیں، ایک دوست فرد واحد ہے شیطان، مگر اس فرد واحد کا بھی پورا قبیلہ ہے، ہزاروں لاکھوں شیاطین ہیں اس کے قبیلے کے۔ اِنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ، اس کا قبیلہ ہے شیاطین کا۔ تو ایک وہ دوست ہیں اس کے جو شیطان اس کے ساتھ لگایا گیا ہے، اس کے ساتھ ڈیوٹی پر ہے، وہ اس کا دوست ہے، اور ایک پوری دنیا جس میں وہ رہ رہا ہے، سوسائٹی، ماحول، معاشرہ، گرد و پیش، وہ ساری دنیا اور جو کچھ دیکھتا ہے وہ بھی اس کی دوست ہے، اس نفس کی، تو اس کی کمپنیز ہیں۔ اب نفس جب دیکھتا ہے کہ یہ میرے اوپر وارد ہونے لگی ہے، نصیحت وارد ہونے لگی اور میرے معمول کو بدلنے لگی ہے یہ نصیحت، اور شب و روز اس میں تبدیلی لانے لگی ہے یہ نصیحت، تو یہاں اکڑ کے سامنے آتا ہے اور اس کو پھر طرح طرح سے روکتا ہے۔ یہاں بندہ کمزور ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ نفس کو اپنی فضیلت چاہیے، اپنی عظمت چاہیے، اور نصیحت اس کو تواضع کا درس دے رہی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ میں، نصیحت یہ کہہ رہی ہے کہ میں کو نکال دو، تو نفس کہتا ہے میں کہاں جاؤں گا، یہ تو میری تو بہار ہی ساری میں سے ہے، دنیا کی جو شہوتیں ہیں وہ تو اس میں سے مجھے میرا حصہ کم کر رہی ہے نصیحت۔ تو نفس رکاوٹ بنتا ہے اور وہ اس نصیحت کو عمل میں بدلنے نہیں دیتا۔ وہ نفس چاہتا ہے کہ اس نصیحت کو علم تک رکھ لو، نفس چاہتا ہے کہ مجھے اعتراض کوئی نہیں، آؤ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، آپس میں مک مکا کر لیتے ہیں۔ نفس کہتا ہے بندے سے، کرپشن پر مک مکا کرتا ہے، کرے، آپس میں ایک طے کرتے ہیں معاہدہ، میں تمہیں نصیحت قبول کرنے سے نہیں روکتا، آپ نصیحت لیں، اپنے ذہن میں رکھیں، انجوائے کریں، نصیحت کو علم بنا لیں، چلو مک مکا کرتے ہیں، نصیحت کو علم بنا لیں، میں اس چیز سے نہیں روکتا کہ نصیحت تمہارا علم بنے، بشک بڑھاتے چلے جاؤ، علم سمندر بنا لو، اور تم میرے ساتھ یہ تہیہ کر لو کہ یہ عمل میں نہیں ڈلے گی کوئی چیز، نصیحت علم تک رہے گی تو تم بھی سلام، تم بھی خوش اور میں بھی سلامت، تاکہ یہ عمل میں نہیں ڈلے گی۔ اگر یہ نصیحت عمل میں ڈلے تو مجھے نقصان ہوتا ہے، وہ میں گوارا نہیں کر سکتا، تو آؤ حد بندی قائم کر لیتے ہیں۔ تو نصیحت اگر صرف علم میں ڈل جائے اور عمل میں نہ بنے تو نصیحت ترقی کر کے علم مجرد بن گیا، علم مجرد، عمل میں نہ ڈالا تو علم مجرد کبھی دوزخ سے خلاصی نہیں دیتا۔ یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے گوشہ درود کی مجلس کو شروع کریں گے۔ اس کو میں پھر دہرا لوں،
تاکہ اتنا حصہ ذہن میں رہ جائے جہاں پر میں نے آج کی بات ختم کی ہے، وہ یہ کہ نصیحت کا سننا، سماع نصیحت، نفس اجازت دیتا ہے کر لو، ایک سٹیپ اگلی کی بھی اجازت دے دیتا ہے کہ یہ سن کے بھول نہ جاؤ، چاہے تو اس کو علم میں بدل لو، یہ نصیحت تمہارا نالج بن جائے، تمہارا علم بن جائے، اس کی بھی اجازت ہے۔ وہ کیوں دیتا ہے یہ بھی ایک نکتہ سمجھاؤں آپ کو۔ یہ چند کلمات ہیں امام غزالی کے، ایسے ایک ایک جملہ ہے، یہ چند الفاظ ہیں، تو میں اس کی شرح کر رہا ہوں چونکہ ان کا رسالہ پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کیسے اجازت دیتا ہے کہ تم اس کو علم میں ڈھلنے دو؟ وہ اس طرح اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ علم میں ڈھلے گی تو علم مجرد رہے گا، اور وہ اس لیے علم میں ڈھلنے کی اجازت دیتا ہے اور عمل میں ڈھلنے کی اجازت نہیں دے رہا کہ علم میں اگر ڈھلے تو نفس کا بھی کام ہوتا ہے، نفس کہتا ہے مجھے بھی واہ واہ ملے گی۔ ساری نصیحتیں جو سنی اور یہ علم بن گیا، تو جب علم بیان ہوگا، صاحب علم جب بیان کرے گا تو اس پر نعرے لگیں گے، اس پر واہ واہ ہوگی، پھر لوگ ہاتھ بھی چومیں گے، کہیں گے واہ کیا کمال ہے، کیا خطاب کیا، کیا کمال بات کی، کیا جب نکتے بیان کیے، واہ واہ، تو واہ واہ ہوگی۔ وہ جو واہ واہ ہو رہی ہے، یاد رکھ لیں، وہ قلب کا سامان نہیں ہے، وہ قلب کا رزق نہیں ہے، قلب کا خوراک نہیں ہے، وہ نفس کی خوراک ہے۔ وہ جو واہ واہ ہو رہی ہے اس سے نفس اور پل رہا ہے، نفس کو لذت مل رہی ہے، نفس ہی کو خوشی مل رہی ہے، نفس ہی کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں نفس کے، تو پھول پھول کے نفس اور موٹا ہو رہا ہے اور آپ کو مزید منع کرنے کے قابل ہو رہا ہے، طاقتور ہو رہا ہے نفس۔ تو وہ جو سیٹ آپ میں سیٹلمنٹ کر رہا تھا نفس، اور جو معاہدہ کروا رہا ہے نفس، کرنا چاہتا ہے کہ نصیحت کو علم میں بدل لو، عمل میں نہ ڈلنے دو، کہ اگر نصیحت عمل میں ڈلے تو وار نفس پر ہوتا ہے، عمل میں ڈلے تو نفس پر وار ہوتا ہے، اگر نصیحت عمل میں نہ ڈلے، صرف علم میں ڈلے تو نفس کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں لفظ آپ سمجھ گئے، اگر عمل میں ڈل جائے نصیحت تو نفس پر وار ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، نفس شکست کھاتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے، نفس پر اعمال کا بوجھ پڑتا ہے، نفس کی رغبتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اور اگر صرف نصیحت میں رہے تو نفس کے وارے نیارے ہوتے ہیں، نفس پہ وار نہیں ہوتا، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، نفس کی پانچوں گھی میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طریقے سے اس کو تفاخر ملتا ہے، فخر ملتا ہے، عجب ملتا ہے، بڑا پن ملتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، جتنی عزت زیادہ ہو، واہ واہ ہو، تو نفس کے لیے اتنی خوشی ہے۔ تو نصیحت کے محض علم میں بدلنے سے بھی نفس کا کام ہوتا ہے، قلب و روح کا کام نہیں ہوتا، بندے کی روحانیت کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کا جو مجلس ہے اس پہ ختم کرتا ہوں کہ جو نصیحت زندگی میں سنیں، دانش مندی یہ ہے، جو نصیحت سنیں تھوڑی سنیں، بس اس کے بعد پکڑ لیں، علم تو اس کو عمل میں ڈالیں۔ یہ میں گر بتا رہا ہوں، آپ سٹیٹ اوے اس کو جب عمل میں ڈالیں گے تو علم سے نہیں نکلے گی۔ جب عمل میں آپ نے ڈال لیا اس نصیحت کو تو علم میں تو رہے گی ہی رہے گی، پھر علم سے معاف نہیں ہو سکتی، کہ آپ نے تو اس کو عمل میں ڈال لیا، تو عمل اس علم کی حفاظت کرتا ہے۔ جب عمل میں ڈال لیا اور مستقل عمل کرنے لگ گئے، دائمی عمل پیرا رہے، تو جب نصیحت خود عمل میں ڈل گئی، آپ کی سیرت بن گئی، آپ کا عمل بن گیا، آپ کی اسوہ بن گئی، آپ کی اس سے اگلا سٹیپ کبھی میں آگے سمجھاؤں گا پھر جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ۔ تو صرف نصیحت عمل میں نہیں ڈھلتی، اولیاء اللہ کی نصیحتیں عمل میں نہیں رہتی، پھر عمل سے بڑھ کے ان کی طبیعت بن جاتی ہے۔ عمل ارادے سے ہوتا ہے اور طبیعت کے کام ارادے سے نہیں ہوتے، وہ بلا ارادہ بھی ہوتے رہتے ہیں، یعنی وہ طبیعت شخصیت بن جاتی ہے کہ وہ چاہے نہ چاہے خود بخود وہ کام اسی طرح ہوتے ہیں، اس سے صادر ہوتے ہیں جیسے اس نصیحت میں تھا، جیسے ہدایت میں تھا، جیسے اللہ رسول کے منشا میں تھا۔ تو نصیحت کا علم میں ڈلنا، علم کا عمل میں ڈلنا، عمل کا طبیعت میں ڈلنا، اور طبیعت کا شخصیت بن جانا، طبیعت کا شخصیت بن جانا، اس طرح وہ دائمی ہوتی چلی جاتی ہے، دائمی ہوتی چلی جاتی، اور حال مقام میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ذہن میں رکھ لیں، جو نصیحت زندگی میں ملے، اب پچھلی نصیحتوں کو بھی بیٹھ کے ذرا کتابیں اور اوراق اپنے پڑھتے ہیں، یاداشتوں کی کتاب کو اس کے صفحے پڑھتے ہیں، دیکھیں جتنی کارآمد چیزیں یاد رہ گئیں۔ نصیحت کو میرے بیٹے، میرے بیٹیاں، بھائی بہنیں،
خواتین حضرات سب اس کو عمل میں بدلیں. اب یہ عمل پروسیس شروع کریں، اس پروسیس کو شروع کریں، ہر نصیحت کو عمل میں بدلیں. جب عمل میں بدل گئی تو علم کی خود بخود حفاظت ہو گئی. وہ نصیحت علم میں تو رہے گی، پھر عمل علم سے نہیں جانے دیتا. اگر علم میں آ جائے تو وہ عمل میں نہیں آتی، اس سے عمل میں آنے کی ضمانت نہیں ہوتی. درمیان میں نفس رکاوٹ کھڑا ہوتا ہے، اس کی رکاوٹ ہو جاتی. تو ہم اس کو یہاں ختم کرتے ہیں. یہ لفظ تھا، فرماتے فَإِنَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ الْعِلْمَ الْمُجَرَّدَ لَهُ. یہ پہلا تھا کہ وہ خیال کرتا ہے کہ علم مجرد اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. بس یہ اتنا جملہ تھا. یا پہلا جملہ تھا کہ نصیحت آسان ہے اور قبول کرنا مشکل ہے، چونکہ اس کا مذاق جو ذوق اس کا ہوائے نفس کا ہے. یہ جملے تھے. باقی میں نے اس کی شرح میں سارا کچھ کہا جتنا. تو یہ ایھا الولد کا گویا یہ دوسرا ہیڈنگ ہے، دوسرا پیرا ہے، جہاں پر ہم بات کو آج ختم کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. نصیحت کان سے سنتے ہیں نا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل و دماغ سے سمجھتے ہیں اور اعمال میں لاتے ہیں. فرمایا ہر چیز کا اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب طلبی ہوگی، ہر ایک سے سوال ہوگا. کیا سنا تھا تو کیا بنا اس کا، کہاں گیا، عمل تک کیوں نہیں پہنچا؟ کیا دیکھا تھا اس سے کیا عبرت لی، عمل تک وہ کیوں نہیں ڈھلا؟ کیا سوچا تھا وہ نیکی کا کام تھا، عمل میں کیوں نہیں ڈھلا؟ فرمایا ہر شے سے جواب طلبی ہوگی. اللہ کے حضور ہر کسی سے مسئولیت ہوگی، پوچھا جائے گا. لہٰذا نصیحت کو علم بھی بنائیں، عمل بھی بنائیں. اور جب عمل بنے تو پھر کاوش کریں اس میں ایسی پختگی اور دوام لائیں کہ عمل سے وہ طبیعت میں بدلے، عمل میں ڈھلے، پھر طبیعت میں بدلے اور الٹیمیٹلی طبیعت شخصیت بن جائے. 5 مرحلے میں نے سمجھائے آپ کو اس کی شرح کرتے ہوئے. نصیحت، علم، عمل، طبیعت، شخصیت. یہ نہیں ہے، یعنی امام غزالی کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ نوٹ کر لیں گے اور اس کو اپنی یادداشت میں رکھیں گے. اور یہ آپ کا ایک لائن آف ایکشن ہے. اور یہ میسج تمام رفقا کو جو گوشہ درود میں تو نہیں آ سکتے، مگر ہمارے بیٹے، ہمارے فضلاء، ہمارے اسکالرز، ہمارے داعی جب جاتے ہیں تو یہ میسج پہنچا دیا کریں آگے سب کو. اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آپ سب کو اور ہمیں مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. باری تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں. گوشہ درود کی اس مجلس کو، جو ماہانہ گوشہ درود کی زاویۃ الصلاۃ کی جو مجلس سے قبول فرما آپ کی بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں. اور جو سبق ہم نے بیان کیا اور جو سنا، جو پڑھا اور پڑھایا، جو سمجھا اور سمجھایا، اسے ہمارے عمل میں ڈال دے، اسے ہماری طبیعت اور ہماری شخصیت بنا دے. اس پر ہمارا علم قائم فرما، اس پر ہمارا عمل قائم فرما، اس پر ہماری طبیعتوں کو قائم فرما اور اسی پر ہماری شخصیتوں کو قائم فرما دے. اور دنیا آخرت کی نعمتوں سے سب کو مالا مال فرما. ہر خیر ہم سب کے لیے مقدر فرما اور ہر شر ہم سب سے دفع اور دور فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.